نرالے یار محبتاں والے لا گئے روک جدائی دا۔ تحریر ملک عبدالصمد صاحب فرام امریکہ۔ اس طرح کی بہت سارے تحریرات اور جذبات دوستوں نے بھجوائے ہیں باجوہ صاحب کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ جتنے زندہ لوگ ہیں ان کا باری باری ریکارڈ کیا جائے ان کی یادیں، لیکن اللہ کو جو منظور باجوہ صاحب کی جتنی صفات لوگوں کی زبانی مل رہی ہیں، اب یہ دکھ رہے گا کہ ان کی زندگی میں کیوں نہ ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا گیا۔ بہرحال ابھی ملک صاحب کی جو یادیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے بیان کر دیتا ہوں۔ اسی طرح کئی اور دوستوں نے اپنے نیک جذبات اور اپنے جو باجوہ صاحب کے ساتھ تعلق اور واقعات ہیں وہ بیان کیے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ ملک صاحب لکھتے ہیں، ہمارے بہت پیارے درویش صفت بھائی مکرم و محترم مقصود احمد باجوہ صاحب ہم سے جدا ہو گئے۔ دل اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی وہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ آپ کے درجات بلند سے بلند تر فرماتا چلا جائے اور آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور آپ کی نیکیاں اولاد کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مکرم و محترم مقصود احمد باجوہ صاحب اپنے دادا اور دو ہمشیرگان کے ہمراہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے۔ ہمشیرگان جماعت سے دوری اختیار کر گئی، لیکن دادا اور موصوف جماعت کے ساتھ ایسے جڑے رہے جیسے شہد کی مکھیاں شہد سے۔ پیارے دادا جان ان پڑھ تھے، لیکن قرآن پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا اور آخری ایام تک خاکسار کی والدہ محترمہ سے قاعدہ یعنی قرآن یسن القرآن روز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے دادا جان کا انجام بخیر احمدیت پر ہوا اور موصوف پورے خاندان میں تنہا احمدی رہ گئے۔ ماں باپ نے جائیداد سے آگ کر دیا اور سخت ناراض رہے۔ آپ کو بے انتہا تکالیف اٹھانی پڑی، لیکن موصوف نے کسی بھی دنیاوی چیز کی پرواہ کیے بغیر احمدیت سے جڑے رہنے کا جو عزم کیا تھا اس پہ تا دم آخر قائم رہے اور ماں باپ اور بہن بھائیوں کے تمام فرائض خاموشی سے ادا کرتے چلے گئے۔ موصوف ربوہ میں بھی جماعتی خدمات میں پیش رہے اور جرمنی جانے کے بعد بھی اپنی بھرپور خدمات کو جاری رکھا، جو کہ آنے والی نسلوں اور اولاد کے لیے مشعل راہ ہیں۔ عاجز اختصار کے ساتھ مکرم و محترم مقصود احمد باجوہ صاحب کے اوصاف حمیدہ کا ذکر بغرض دعا کرنا چاہتے ہیں۔ موصوف باجماعت نماز کے بہت پابند تھے اور کسی بھی حال میں عبادت میں تاخیر نہ کرتے، ہمیشہ مسجد میں سب سے پہلے پہنچتے اور سب سے آخر میں باہر نکلتے۔ اپنے دادا کی طرح قرآن سے بے پناہ عشق تھا، نیز دن کا زیادہ تر حصہ دعاؤں اور تسبیح میں مشغول رہتے۔ خلافت اور جماعت کے سچے عاشق تھے اور خلیفۃ المسیح کے حکم پر جہاں سے گزر جانے کا جذبہ رکھتے تھے۔ یورپ میں جہاں جہاں حضور دورہ پر جاتے وہاں سب سے پہلے اپنی خدمات پیش کرنے پہنچ جاتے۔ جماعتی کاموں کو پوری محنت اور دیانتداری سے ادا کرتے، بہت کفایت شعار تھے اور کبھی جماعت کی پائی ضائع نہ ہونے دیتے۔ جماعتی کاموں کے لیے اپنے تمام کاموں کو ترک کر دیتے، ساری رات کام کرتے تاکہ سارا دن جماعت کی خدمت میں گزار سکے۔ درویش طبیعت تھے اور بہت عاجزی و انکساری تھی، بہت مہربان، مہمان نواز، غریب پرور اور رحم دل، صبر و شکر اور کمال درجہ کا تقویٰ رکھنے والی شخصیت تھے۔ ہزاروں لوگ جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو پاکستان سے جرمنی پہنچتے، ان کی ہر طرح سے معاونت کرتے، نہ وقت کی کوئی پرواہ کرتے نہ ہی پیسے کی، اور اپنی استطاعت سے بڑھ کر خدمت بجا لاتے اور کہتے یہ مسیح موعود کی جماعت کے باشندے ہیں جن کو اس عاجز کی ضرورت آن پڑی ہے۔ خاندان اور غیروں کو جوڑے رکھتے اور ان کو صلح کی تلقین کرتے اور سب سے تعلق قائم رکھنے کی ہدایت کرتے، خاموشی سے لوگوں کی مدد کرتے اور کبھی اپنی اہلیہ اور اولاد سے بھی اس کا ذکر نہیں کرتے، بچوں سے بہت محبت کرتے اور اپنے اور غیروں کا یکساں خیال رکھتے، دوسروں کے غم میں بے قرار رہتے اور تب تک دعا اور مدد کرتے رہتے جب تک ان کا معاملہ حل نہ ہو جاتا۔ اگر کوئی دعا کا کہتا تو فوراً دعا میں مشغول ہو جاتے اور بار بار خبر گیری کرتے۔
اپنے اور غیر بچوں کی رہنمائی کرتے اور مفید مشورے دیتے اور جماعت اور خلافت سے جڑے رہنے کی ہر وقت ہدایت کرتے۔ سینکڑوں لوگوں کی کفالت کی توفیق پائی۔ نیز محترم باجوہ صاحب ایک ذہین و فتین، درویش صفت، دیندار، خلافت کے وفادار، عاشق اور جماعت کے خادموں میں سے ایک عالم تھے۔ آپ سب کی خدمت میں محترم کے بلند درجات کے لیے دعا کی عاجزانہ درخواست ہے۔ خدا تعالیٰ موصوف کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کوئی نہیں جانتا میں کون ہوں کہاں سے ہوں، کوئی نہیں جانتا میں کون ہوں کہاں سے ہوں، شہر خاموشیوں میں بس بولتی تحریریں ہیں۔ طالب دعا ملک عبدالصمد۔